بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتنبیہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن معصوم ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرو کہ پروردگار آج کے دن مجھے رزق عطا فرما، اللہم ارزقنی، پروردگار مجھے عطا فرما، میرا رزق قرار دے۔ الذہن والتنبیہ، ذہن سے یہاں پر مراد آئی کیو، ہوش، انسان کے اندر جو اس کے ذہن کی صلاحیتیں ہیں، اور تنبیہ سے مراد بیداری، انسان کے اندر اس غفلت کی کیفیت کے مقابلے پر کہ جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی دیر کے لیے غور کرے تو اس دعا کے اندر پر امام خود ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ رزق سے مراد صرف اور صرف دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، بلکہ رزق کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور بہترین رزق وہ ہے کہ جو انسان کو خدا کی طرف لے کر جائے۔ انسان کی اگر عقل، انسان کا شعور اگر صحیح کام معنی میں کام کر رہا ہو، اور اس کے اوپر اگر غفلت نہ ہو، اس کے اندر ہوشیاری ہو، انتباہ ہو، تو پھر وہ اپنے پروردگار کو درک کرتا ہے۔ اس کے اندر جو پروردگار عالم نے توحید فطری کو رکھا ہوا ہے، وہ اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ بس یہ خود پروردگار عالم کے رزق میں سے ایک رزق ہے کہ وہ انسان کو تیز ہوشی، اس کو انٹیلیجنس، اس کے اندر انٹلیکچوئل پیدا کرے، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا کرے کہ جو ایک بیداری کی کیفیت ہے، ایک ہوشیاری کی کیفیت ہے۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، پروردگار آج کے دن مجھے ذہن، ہوش، انٹیلیجنس، انٹلیکٹ عطا فرما، اور تنبیہ یعنی میرے اندر ایک ایکٹیونیس ایجاد فرما۔ وباعدنی فیہ، آج کے دن مجھے دور کر دے پروردگار، بعد سے، دور سے ہے، من السفاہۃ والتنبیہ۔ سفاہت بنیادی طور پر بے عقلی کو کہتے ہیں، جہاں پر انسان اپنے فائدے اور نقصان کے درمیان فرق نہ کر سکے، اسے سفاہت کہتے ہیں۔ کم ترین درجہ سفاہت یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی کام کر رہا ہو اور ایٹ دی اینڈ اسے یہی نہ پتہ لگے کہ میں نے فائدہ کیا ہے یا نقصان۔ اس تمام کیفیات سے بچانے والی ذات بھی ہمیں پروردگار کی ہے۔ پروردگار آج کے دن ہمیں اس طرح کے سفیہ ہونے سے، اس ڈلنس سے، یہ جو اسٹوپڈیٹی کی کیفیت ہے، اس سے ہمیں دور رکھ۔ تنبیہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پر انسان اشتباہات کرتا ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لینا، اور اس طرح کی بہت ساری غلطیاں اور ان میں پڑ جانا۔ یہ پروردگار کی ذات ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچائے گی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، لیکن انسان کو اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں اس بات کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ حتیٰ پروردگار کی دی ہوئی صلاحیتیں بھی جب تک پروردگار کی جانب سے اس کی عطا نہیں ہوگی، پروردگار نہیں چاہے گا، انسان حتیٰ اپنی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار نہیں لا سکتا۔ اس دعا کے اندر کم ترین توجہ اسی بات کی طرف ہے، میرا انٹلیکٹ، میرا آئی کیو پروردگار یہ تو مجھے عطا کرے گا، میرے اندر ایک ہوش کی کیفیت، ایک بیداری کی کیفیت پروردگار اللہم ارزقنی، تو مجھے عطا فرما، دور کر مجھے اس اسٹوپڈیٹی، اس صفات کی کیفیت سے، اس کیفیت سے کہ جہاں میں ظاہر سے دھوکہ کھا جاؤں۔ وجعلنی نصیبا، پروردگار آج کے دن میرا نصیب فرما، کس میں؟ من کل خیر تنزل فیہ، آج کے دن جو بھی تو نے خیر نازل فرمائی ہے پروردگار، اس میں میرا نصیب رکھ، میرا حصہ رکھ، بجود کا یا اجود الاجودین، اے تمام جود و بخشش کرنے والوں میں سب سے زیادہ جود و بخشش کرنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔